السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ ایک گھوڑا ایک گہرے گڑھے میں جا گرا اور زور زور سے آوازیں نکالنے لگا۔ گھوڑے کا مالک کسان تھا جو کنارے پہ کھڑا تھا اور اسے بچانے کی ترکیبیں سوچ رہا تھا۔ جب اسے کوئی طریقہ نہیں سوجھا تو وہ ہار مان کر دل کو تسلی دینے لگا کہ گھوڑا تو اب بوڑھا ہو چکا ہے، اب وہ میرے کام کا بھی نہیں رہا، چلو اسے یہیں چھوڑ دیتا ہوں، اور گڑھے کو بھی کسی دن بند کرنا پڑے گا تو اسے بچا کر کوئی خاص فائدہ نہیں۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے پڑوسیوں کی مدد لی اور گڑھے کو بند کرنا شروع کر دیا۔ سب کے ہاتھ میں ایک ایک بیلچہ تھا جس سے وہ لوگ مٹی اور کوڑا گڑھے میں ڈال رہے تھے۔ گھوڑا اس صورتحال میں بہت پریشان سا ہو گیا۔ اس نے اور تیز آوازیں نکالنی شروع کر دی۔ کچھ ہی لمحے بعد گھوڑا بالکل خاموش سا ہو گیا۔ جب کسان نے جھانکا تو کیا دیکھا اور دیکھ کر حیران سا رہ گیا کہ جب گھوڑے کے اوپر مٹی اور کچرا پھینکتے جاتے ہیں تب وہ جھٹک کر اپنی جسم سے نیچے گرا دیتا تھا اور گری ہوئی مٹی پر کھڑا ہو جاتا تھا۔ یہ سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا۔ کسان اپنے پڑوسیوں کے ساتھ مل کر مٹی اور کچرا پھینکتا رہا اور گھوڑا اس سے اپنے بدن سے ہٹا کر اوپر آتا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اوپر تک پہنچ گیا اور باہر نکل آیا۔ یہ منظر دیکھ کر کسان اور اس کے پڑوسی حیران سے ہو گئے۔ زندگی میں ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی واقعات رونما ہو سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر کچرا اچھالا جائے، ہماری کردار پوشی کی جائے، ہمارے دامن کو داغدار کیا جائے، ہمارے طعن و تشنیع کی جائے، لیکن گندگی کے اس گڑھے سے بچنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم گندگیوں کے تہہ میں دفن ہو کر رہ جائیں، بلکہ ہمیں بھی ان بیکار کی چیزوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اوپر کی طرف اور آگے کی طرف بڑھتے رہنا چاہیے۔ زندگی میں ہمیں مشکلات پیش آتی ہیں، وہ پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، مگر یہ ہمارے اخلاق پر منحصر ہے کہ ہم ہار مان کر ان کے نیچے دب جائیں یا ان کے اوپر چڑھ کر مشکل کے کنویں سے باہر آنے کی ترکیب کریں۔ خاک ڈالنے والے ڈالتے رہیں گے، مگر جن کا حوصلہ بلند ہوتا ہے وہ اپنا راستہ کبھی نہیں بھولتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔